بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ کی موت کا عبرتناک واقعہ۔ ایک بہت زیادہ مالدار بادشاہ تھا جس نے بہت سا مال و دولت جمع کر رکھا تھا اور دنیا میں موجود اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اسے میسر تھی تاکہ وہ اپنے نفس کو خوش کر سکے اور اپنے جمع کیے ہوئے چیزوں کو استعمال کر کے خوش ہو۔ اس سلسلے میں اس نے بہت سی خوشحالیوں کو سمیٹا اور ایک ایسا عظیم الشان، خوبصورت اور بلند و بالا محل تعمیر کروایا جو بادشاہوں، امراء اور اعلیٰ لوگوں کے شایان نشان تھا، اور اس میں 2 مضبوط دروازے لگوائے اور اس پر اپنی مرضی کے غلام، جلاد، پہرے دار، سپاہی اور دربان کھڑے کر دیے، اور بعض نوکروں کو حکم دیا کہ وہ بہترین کھانا تیار کرے۔ پھر اس نے اپنے اہل و عیال، دوستوں اور خادموں کو جمع کیا تاکہ وہ اس کے ہاں کھانا کھائے اور اس کی نعمت کو حاصل کرے، اور خود تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا اور تکیے سے سہارا لگا لیا اور کہا: اے نفس، میں نے دنیا کی تمام نعمتیں جمع کر دی ہے، بس تو ان کے لیے فارغ ہو جا اور ان نعمتوں کو کھا مزے کے ساتھ ساری عمر اور بڑی مقدار کے ساتھ۔ وہ بات کرنے سے فارغ نہ ہوا تھا کہ ایک آدمی محل کے باہر نمودار ہوا جس پر بوسیدہ کپڑے تھے اور کھانا مانگ رہا تھا۔ وہ آیا اور دروازے پر اتنی زور سے دستک دی کہ محل میں زلزلہ پیدا ہوا اور تخت بھی ہل کر رہ گیا۔ نوکر گھبرا گئے اور دروازے کی طرف لپکے اور دستک دینے والے کو پکارنے لگے اور کہا: اے مہمان، یہ کیسی حرص اور بدتمیزی ہے! ذرا صبر کر یہاں تک کہ ہم کھا لیں اور بچا ہوا تجھے دے دیں۔ اس آنے والے نے کہا: اپنے مالک سے کہو کہ میرے پاس آئے، مجھے اس سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ نوکروں نے کہا: اے مہمان، تو بتا تو صحیح تو کون ہے، تاکہ ہم اپنے مالک کو تجھ سے ملاقات کا کہیں۔ تو اس نے کہا: تم اتنا تعارف کروا دو جتنا میں تم سے ذکر کیا ہے۔ جب نوکروں نے بادشاہ کو اس کا تعارف کروایا تو بادشاہ نے کہا: تم نے اس کو بھگا کیوں نہیں دیا اور اس کو سزا کیوں نہیں دی اور اس کو ڈانٹا کیوں نہیں؟ پھر اس آنے والے نے پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ دروازے پر دستک دی تو وہ سب لاٹھیاں اور ہتھیار اٹھا کر اس کی طرف لپکے تاکہ اس سے لڑائی کرے، تو وہ زوردار آواز میں گرجا: اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، میں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ ہوں۔ یہ سن کر ان کے دل مرعوب ہو گئے، ان کی عقلیں دہشت زدہ ہو گئی، ان کے اعضاء کانپنے لگے اور ان کے جسم بے حس و حرکت ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا: اسے کہو میرے بدلے میں کوئی چیز لے لو۔ فرشتے نے کہا: میں صرف تیری روح ہی لے جاؤں گا، اور میں تیری وجہ سے ہی آیا ہوں تاکہ ان نعمتوں اور مالوں کو تجھ سے الگ کر دوں جس پر تو فخر کرتا ہے، اور تو نے انہیں جمع کیا اور سمیٹا ہوا ہے۔ بادشاہ نے سرد آہ بھری اور کہا: اللہ اس مال پر لعنت کرے جس نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھے اللہ کی عبادت سے روکا اور دور کر دیا، اور میں یہ گمان کرتا رہا کہ وہ مجھے فائدہ دے گا، لیکن آج کے دن میرے مال میرے لیے باعث حسرت اور آزمائش کا ذریعہ بن گیا ہے، اور میرے ہاتھوں کو اس سے محروم کر دیا گیا ہے، اور وہ میرے دشمنوں کے لیے باقی رہ گیا ہے۔ پھر موت کے فرشتے نے بادشاہ کو کھانے سے پہلے ہی اس کی روح قبض کر کے موت کی نیند سلا دیا، اور وہ تخت سے مردہ حالت میں گر گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا
فقیر ہو یا غریب ہو، وما علینا الا البلاغ۔